شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس اهل زینبیه ای نگاه ارباب بغیر من سائر مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کچھ کلموں کے ذریعے سے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور جناب ابراہیم نے اپنے امتحان کو کمپلیٹ کر لیا. اس وقت خداوند متعال نے یہ اعلان کیا کہ یہ ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام اور لیڈر بناتے ہیں. جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ پالنے والے کیا یہ عہدہ ہماری ذریت میں بھی ٹرانسفر ہوگا؟ تو خداوند متعال نے ایک شرط لگا دی کہ ابراہیم ہمارا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام میں لیڈرشپ یا رہبری کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 10ویں مرحلے میں. کل کی گفتگو ہماری اس عنوان سے چل رہی تھی کہ سسٹم اور لیڈر کسی قوم کو سکسیس ہونے کے لیے دونوں اہم ہیں، اور آج اسلام مخالفین طاقتیں ہمارے سسٹم اور ہمارے لیڈر دونوں کو توڑنا چاہتی ہیں. بالخصوص کل ہم نے سسٹم کے ساتھ ساتھ لیڈر کے بارے میں بات کی تھی مرجعیت سے متعلق. ہماری بات اس مقام پہ ختم ہوئی تھی کہ آج ہمارے درمیان کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اسلام کے نام پہ اہل بیت کے نام پہ غلط چیزیں رائج کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی پیش کی تھی کہ جب کسی نے آ کے امام سے پوچھا کہ مولا یہ حدیث آپ کی ہے کہ آپ کو پہچان لیں تو کچھ بھی کریں. امام نے کہا یہ ہماری حدیث ہے. پھر اس نے کہا کچھ بھی کہ مطلب بدکاری بھی نعوذ باللہ. تو امام ناراض ہو گئے کہ ہماری بات کا ایسا مفہوم تم کیسے لے سکتے ہو؟ جب ہماری معرفت یعنی عمل کی جو شرط پوری ہو گئی تو کوئی بھی عمل صالح کر سکتے ہو، نہیں کہ کوئی بدکاری کر سکتے ہو. امام ناراض ہو گئے. اس جگہ پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی اور یہیں سے ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے کلاسز انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں اور اس میں نہ جانے کیا باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوا بہت تیزی سے جو ہماری قوم میں چل رہی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی ایام اعزا ختم ہوگا، 9 ربیع الاول کو ایک عجیب تبدیلی محسوس ہوگی. خدا ہم کو اس آفت سے بچائے. پتہ نہیں معلوم یہ آپ کے یہاں یہ بیماری پہنچی کہ نہیں پہنچی، لیکن چونکہ دنیا بہت چھوٹی ہے، جو بھی بدکاریاں اور خرابیاں آتی ہیں بہت فاسٹ پوری دنیا میں جاتی ہیں، بہت تیز جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ شاید پہنچ گئی.
اگر پہنچ گئی ہے تو بچنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں پہنچی ہے تو پہلے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ بعض لوگ ایک غریب حدیث، البتہ ہم کو اس حدیث کی ڈیٹیل میں بحث نہیں کرنا ہے، اور حدیث ہے بھی نہیں، وہ حدیث ہے بھی نہیں، کیونکہ حدیث کا معیار بیان کیا گیا ہے کہ جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ حدیث نہیں ہے، اس کو دیوار پہ مار دو، نہیں کہ صرف عمل نہ کرو، نہیں دیوار پہ مار دو، یعنی اس کی توہین کر دو، تاکہ لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائے کہ حدیث نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 9 ربیع الاول کے موقع پہ خداوند متعال نعوذ باللہ قلم روک لیتا ہے۔ سنا ہے قلم روک لینے کا مطلب؟ یعنی انسان کچھ بھی کرے لکھا نہیں جائے گا، اچھا کرے یا برا کرے۔ وہ یوں کہا جائے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں کے لیے آزاد سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات 1 دن اور بعض لوگ 3 دن کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ 3 دن کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ وہ تحریکیں کہ جو اسلام کے نام پہ چل رہی ہیں اور ہم کو اسلام کی بنیاد کے خلاف لے جا رہی ہیں، کیسے انسان سمجھ لیتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہمارے درمیان نہ یہ کہ آیتیں ہیں، اتنی مشہور آیتیں ہیں کہ بچے بچے کو یاد ہوں گی۔ ہمارے قوم میں سورہ عصر کس کو نہیں یاد؟ سورہ والعصر ہمارے خیال سے بچے بچے کو یاد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، دیکھیں ماشاءاللہ سب پڑھ رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین، کون خسارے میں نہیں ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو گئی تو خسارے میں چلا گیا، لاس میں ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ سب کو یاد ہے لیکن پھر بھی کوئی نہیں ٹکراتا ہے اس بدکاری سے، ہے کہ نہیں؟ جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس سورے سے لے کے اس کی تفسیر تک میں کہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورہ ہے لیکن 9 ربیع الاول کے دن کو چھوڑ کے، ہے کہیں؟ کلی حکم ہے یہ؟ یا اس کے پہلے ہم نے آیت ذکر کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، سب کو یاد، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اس آیت کے ذمہ بھی کیا کہیں پہ ایسی کوئی بات آئی ہے کہ 9 ربیع الاول کو چھوڑ کے؟ عزیزان محترم، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ باڈی کی بیماری ہوتی ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ قوم کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ قومی بیماریاں، قوم کو ان سے بچائیے ورنہ آہستہ آہستہ قوم اتنی خرابی میں چلی جائے گی۔ جن جگہوں پہ ایسے افراد سکسیز ہیں وہاں قوم کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ مجلسوں کے مقابلے مجلس، نماز کے مقابلے میں نماز، دعاؤں کے مقابلے میں دعائیں۔ یہ اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، لوگوں کو، عام لوگوں کو اپنے سے پست سمجھتے ہیں۔ یہ بات یوں ہی نہیں کر رہا ہے، ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ہمارے پاس اس کے پروف ہیں، کسی کو چاہیے تو، کیونکہ یہ خود ایک بہت تفصیلی بات ہے۔ اگر خود ہم اس ٹاپک پہ تفصیل سے بات کریں گے تو شاید 4-6 گھنٹے بعد یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ یہ ہم مختصراً کچھ پوائنٹ پیش کریں تاکہ آپ ان خطرات سے محفوظ رہیں۔ یہ قوم کے لیے سخت ترین بیماریاں، افسوس یہ بات اس بات کا ہے کہ یہ سارے کام دین اور امام کے نام پہ۔ یہ وہ تحریکیں ہیں کہ جو اندر اندر سے سسٹم کو توڑ رہی ہیں، اندر اندر سے۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ان کا سسٹم، جتنی بھی خراب کاری والی تحریکیں ہیں ان سب کا سسٹم یا اس کا طریقہ کامن، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے یہ لوگ ہوں، چاہے اخباری قسم کو، سب کا سسٹم کامن ہے۔ بہرحال یہ پوری ڈیٹیل ہے لیکن ہم کو یہاں پہ صرف اتنا آگاہ کرنا تھا تاکہ ہم اپنے سسٹم اور لیڈرشپ کو محفوظ رکھیں۔ لیڈر کا کام یہ ہے کہ لیڈر اپنی قوم کو انسانی یا اسلامی ویلوز سکھائے، اقدار، ویلوز، جس سے انسانیت بلندی پہ جائے، انسان بلند ہو۔ انسانی ویلوز الگ ہیں اور انسانی خواہشات الگ ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ خواہشات کو ویلو سمجھتے ہیں، بلکہ اور تھوڑا سا فرق کریں، انسانی خواہشات الگ ہیں اور انسانی ضروریات الگ ہیں۔ ضروریات ہماری بہت چھوٹی ہیں، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں۔
ویلوز خواہشات میں نہیں ہے، ویلوز ضروریات میں ہے۔ خواہشات کا تعلق صرف مادیات سے ہے، ضروریات اور ویلوز کا تعلق مادیات سے بھی ہے اور معنویات سے بھی ہے۔ ہم نے اپنے جوانوں کو بتایا تھا معنویات کسے کہتے ہیں، اب نہ کوئی کہے گا کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ روحانیت سے بھی ہے، معنویت سے بھی ہے۔ لہذا لیڈرشپ کا کام کیا ہے؟ اگر انسان کو، حالانکہ حیوانوں میں بھی لیڈرشپ ہوتی ہے جن کو صرف کھانا ہوتا ہے اور رہنا ہوتا ہے، اگر انسان کو صرف کھانا اور رہنا ہوتا تو شاید بغیر لیڈر کی زندگی گزر جاتی، لیکن جہاں پہ یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں ہم کو انسانی ویلوز کی ضرورت، دیکھیں لیڈرشپ ہوتی یہ بات شروع میں ہو چکی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ جب بری ہوگی تو لوگوں کے ویلوز ختم ہوں گے، کم ہوں گے، اچھی ہوگی تو ویلوز بڑھیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نیوز میں ہم نے سنا تھا، کچھ ہی دن کی بات ہے، نہیں اس اشرے کے بیچ کی ہی بات ہے، ایک ملک میں ایک لڑکے نے اپنے کتے کو 7 یا 8 آئی فون گفٹ کیے تھے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا۔ ایک لڑکے نے اپنے کتے کو، سوچیے آپ کتا بھونکے گا آئی فون پہ، گفٹ کیے، کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ معلوم کیا ہوا کہ چونکہ اس کے اندر وہ شعور نہیں ہے، اس کے اندر رشد نہیں ہوا ہے، درواقع جو عقل ہے نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک بعنوان مثال ہم نے آپ کے سامنے ایک نیوز پیش کی، ورنہ ایسی نیوز آئے دن آیا کرتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ نیوز سنتے ہیں، حتماً سنتے ہوں گے، دنیا سے بے خبر نہ رہے، حتماً نیوز سنیں۔ ایک اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بنا لیں کہ نیوز سننا ہی سننا ہے، معلوم ہو کہ دنیا میں کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں معلوم ہوں گی، بہت سی عبرت ملے گی۔ ایسی بہت سی نیوز آتی ہے، ہم نے بعنوانی مثال ایک پیش کیا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ اور دنیا کس طرف جا رہا ہے۔ ذرا احساس کیجیے آپ، معاشرہ اور دنیا، یہ فکر ہماری روز بروز کتنی پست ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کہ انسان بالغ ہوا، ایک چیز ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ انسان عاقل ہے، اور ایک چیز جس کو کہتے ہیں انسان کے اندر رشد ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، ہم کو یاد ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ رشد کسے کہتے ہیں، بالغ کسے کہتے ہیں؟ جو علامتیں ہیں اس کی پوری ہو جائے انسان بالغ ہے۔ ایج کے حساب سے لڑکوں میں 15 ایئرس، یہ ہو گیا بلوغ۔ عاقل کسے کہتے ہیں؟ جو پاگل دیوانہ نہ ہو، عقل کے حساب سے ایب نارمل نہ ہو، پاگل دیوانہ نہ ہو، اس کو عاقل کہتے ہیں۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے صرف بالغ اور عاقل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رشد ہونا چاہیے، راشد ہو، رشید ہو سکتا ہے کسی کا نام ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ صفت ہے، خالی نام سے کام نہیں چلے گا۔ رشد ضروری ہے، جب تک رشد نہیں آئے گا اس انسان کے اندر، اس وقت تک انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پائے گا۔ وہ بزنس و کاروبار جو باپ اپنی محنت سے کھڑا کرتا ہے، اگر وہ کسی بچے کے اندر رشد نہیں دیکھتا ہے تو اس کے حوالے نہیں کرتا ہے، برباد کر دے گا، نے بڑی محنت سے اس کو جمع کیا، اگرچہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ آج نہیں کل کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور لڑکا بھی سدھر سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ باپ رسک نہیں لے رہا ہے، تو وہ مال کی جو بہرحال چھوٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، جب وہ مال غیر راشد، جو راشد یا رشید نہ ہو، اس کے حوالے نہیں ہو سکتا ہے، تو دین اس کے حوالے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بہت سی جگہوں پہ یہ شرط ہے، حتیٰ پہلے جب نکاح نامہ لکھا جاتا تھا، اب تو یہ ختم ہو گیا، جب لڑکے یا لڑکی کا نام لکھا جاتا تھا تو بالغ و عاقل و راشد، یہ شرائط لکھے جاتے تھے۔ اس کے اندر راشد کیسے کہتے ہیں؟ بچوں کو بتائیں، میچیور ہو جائے انسان میچیور ہو جائے، عام اعتبار سے اچھائی برائی نارمل چیزوں کو سمجھنے لگے۔ یہ رشد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رشد وہ ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کا ہو جانا پھر بھی آسان، اگرچہ قوم میں ہر آدمی کا رشد ایک جیسا نہیں ہے، بعض میں ہے بھی بعض میں نہیں بھی ہے، لیکن ایک رشد ہوتا ہے کہ جو فرد میں نہیں قوم میں ہوتا ہے۔ قومی رشد بہت اہم ہے۔ قومی رشد جب ہوتا ہے، جس قوم کے اندر رشد آ جاتا ہے وہ قوم بہت تیزی سے ترقی کرتی ہے۔ جن قوموں کے اندر آج دیکھیں دنیا کی بعض ایسی قومیں ہیں کہ گنتی میں بہت چھوٹی سی ہیں لیکن پوری دنیا کو اپنی انگلی پہ گھما رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زمانے کے حساب سے رشد حاصل کیا۔
زمانے کے ساتھ. افسوس ہے کہ جن کے دین میں، جن کے آباء و اجداد میں دور دور تک کہیں رشد کا پتہ نہیں تھا، آج وہ رشد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جن کے یہاں امام کے حکیمانہ اقوال موجود ہیں، نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، قرآن جیسی حکمتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہمارے یہاں رشد کی کمی پائی جاتی ہے. یہ مت کہیے گا کہ کیسے آپ کہہ رہے نہیں ہے، کمی تو ہے، ورنہ ہم سب سے آگے کیوں نہیں؟ جب ہمارا سسٹم سب سے اچھا ہے، ہمارا سسٹم سب سے پرفیکٹ ہے، تو ہم کو دنیا میں سب سے آگے، چونکہ اچھا سسٹم، جس کی گاڑی سب سے اچھی ہے، فاسٹ ہے، جب وہ چلے گی تو سب سے آگے جائے گی، سب سے اچھی چلے گی. لیکن جب اچھی گاڑی ہے اور پیچھے چل رہی ہے اور صحیح نہیں چل رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ بیٹھنے والے میں کوئی پرابلم ہے، ڈرائیور میں، ورنہ یہ اپنا نتیجہ کیوں نہیں دے رہی؟ جب رشد پایا جاتا ہے اور سسٹم اچھا ہے، لیڈر اچھا ہے، تو قوم کو آگے ہونا چاہیے. لیکن نہیں، سب سے آگے نہیں ہے. الحمدللہ آگے ہے قوم، کوئی بیکورڈ قوم نہیں ہے، پیچھے قوم نہیں ہے، ترقی کی ہے، بہت اچھی ہے. لیکن جو اسلام کا تقاضا ہے اس جگہ پہ نہیں، جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں نہیں. ایک بچہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ 100% مارک لیا ہے، اگر وہ 90% لاتا ہے، بہت اچھے مارکس ہیں، لیکن اپنی صلاحیت کے مطابق کم لایا ہے. لہٰذا یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ 90% کی خوشی منائی جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ 10% جو نہیں ملے ہیں اس کا افسوس کیا جائے. ورنہ آج 90 ہے تو کل 85 پہ آئے گا. لیکن جو کمیاں ہیں دیکھی جائیں گی تو کمیاں دور ہوں گی، اس طریقے سے ترقی آگے ہوگی. یہ رشد کا کام بالخصوص خاص کر کے قومی رشد کا کام بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے لیڈرشپ سے. سسٹم اچھا ہے، لیڈر اچھا ہے تو قوم میں رشد پایا جائے گا، قوم آگے بڑھے گی، اپنے آپ آگے بڑھے گی. اور ہم مثال دیں یہاں سے، بعنوانی مثال، اگرچہ مثال کے ساتھ ساتھ یہ خود ایک اہم ٹاپک بھی ہے. فیملی کا لیڈر کون؟ ظاہر سی بات ہے گھر کا جو بڑا ہے، بزرگ ہے، باپ دادا جو بھی، وہ فیملی کا لیڈر. فیملی کا لیڈر ہے، لیڈر ہونے کے ناطے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ بچے کے اندر رشد پیدا ہو جائے، کہ نہیں؟ اپنے بچے کی ایسی تربیت کرے کہ بچہ رشید، اس کے اندر رشد پیدا ہو جائے، ترقی کرے، ہر چیز کو ذہین ہو جائے، تیز ہو جائے، ہر چیز کو سمجھنے لگے. اب یہ اور بات ہے، یہ بہرحال صحیح ہے کہ لیڈر جس فیلڈ کا ہوگا قوم کو ادھر ہی لے کے جائے گا. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ لیڈر پرفیکٹ ہو تاکہ قوم بھی پرفیکٹ راستے پہ چلے. اگر لیڈر کی فیلڈ کوئی الگ فیلڈ ہوگی یا اسلام کے مقابلے میں ہوگی تو قوم کو وہیں لے کے جائے گا. لہذا لیڈر کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. بعض اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بزنس کا مال بنا لیتے ہیں. شاید عجیب لگا آپ کو، بچوں کو بزنس کا مال. کیسے بزنس کا مال؟ بزنس کا مال کہاں لگتا ہے؟ جس چیز میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں انسان لگاتا ہے نا. کیپٹل کہاں لگاتا ہے؟ جہاں پروفٹ زیادہ ملنا ہے. کوئی کم والے میں نہیں لگاتا. جہاں سے پیسہ زیادہ ملنا ہے وہاں کیپٹل لگتا ہے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بیٹا کیا بننا ہے؟ اس نے کہا مثلاً بالفرض مولوی. کہا نہیں، اس میں پیسہ کم، بالفرض ہے. اگرچہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی پیسے کے لیے بنا ہے، چاہے خود ہو یا کوئی دوسرا ہو، تو پھر وہ مولوی نہیں ہے، مولوی نما ہے. اور ایسے ہی افراد ہیں کہ جنہوں نے دین کو خراب کیا ہے. ایسے ہی افراد ہیں. بونوا نے مثال دیا کہ پھر کیا کہا، آج کل جو ہے وہ فلاں شعبے کا ڈاکٹر بڑا اس کا اچھا وہ چل رہا ہے، مارکیٹ اچھی چل رہی ہے، تو بیٹا میڈیکل لائن میں چلے جاؤ. کہاں لگایا؟ کہ جہاں پیسہ زیادہ ہے. تو کیا یہ بزنس، بچے کو بزنس میں لگا کے مال کمانا ہے؟ ہمارے یہاں تو روایات ہیں کہ اپنے بچے کو بڑھاپے کا ایسا مت بناؤ. سوال اس بات کا کہ جو ہماری ذہنیت ہوگی اس ذہنیت کے حساب سے بچے کی تربیت ہوگی. بچے ہیں، اسی لیے کہا تھا نا بچے گھر کا آئینہ ہوتے ہیں. بچوں کو دیکھ لیجئے تو گھر کا ماحول، گھر کا کلچر معلوم ہو جاتا ہے. یہ تربیت کا موضوع الگ ہے، ہمیں اس تربیت کے موضوع پہ یہاں بات نہیں کرنی. اگر کسی گھر میں بہت زیادہ مادیات اور دنیا داری کی بات ہوتی ہے تو بچے کا ذہن بھی ادھر ہی ہوتا ہے.
جس گھر میں دینداری زیادہ ہوتی ہے، مثلا دیکھیں آپ مثال کے طور پہ آپ کہ مثلا کچھ بچیاں ہیں کہ جو چھوٹے سے ہی 8 سال کی ہیں، 7 سال کی ہیں، 6 ابھی حجاب واجب نہیں ہے، لیکن پورے حجاب میں نکلتی ہیں، اور اگر ذرا سے ان کی چادر ادھر ہو جائے فوراً ٹھیک کر لیتی ہیں۔ اب ان سے کہیے آپ کہ اپنے حجاب کو ہٹا دو، تو کبھی بھی تیار نہیں ہوں گی کہ باہر گھر کے باہر اپنے حجاب کو ہٹائیں۔ کچھ بچیاں ہیں 12-14 سال کی ہو جائیں گی تب بھی نہیں کریں گی۔ یقیناً آپ کی ایسی مثال نہیں ہوگی یہ والی، دوسری والی، لیکن سماج میں تو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو چھوٹی، کیوں؟ وہ 6 سال کی اور چھوٹی ہے، لیکن اس کو حجاب کی ویلیو معلوم ہے۔ یہ 12 سال کی، اس کو حجاب کی ویلیو نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ جس کے گھر میں جو چیزیں اور جو ماحول ہوتا ہے انہی اعتبار سے وہ ویلیو کو پہچانتا ہے۔ اس کو حجاب کی ویلیو معلوم، اس کو نہیں معلوم۔ یہ گھر کا ماحول ہے، گھر کی تربیت ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ماں حجاب نہ کرو بچی سے کہ حجاب کرو۔ بغیر ماحول کے بچی رشد نہیں کرے گی۔ جب ابھی نہیں تو کل جب سمجھدار ہوگی پوچھے گی، خود تو نہیں کرتی ہو، ہم سے کیوں کہتی ہے؟ آج نہیں کل تو پوچھے گی۔ پھر ہم کہیں کہ تربیت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بہترین طریقہ تربیت کا یہ ہے کہ جو بچے سے کروانا ہے وہ کہیے نہیں، کر کے دکھائیے۔ تربیت کا طریقہ یہی ہے، اس لیے کہ بچے کہی ہوئی چیز کم کیچ کرتے ہیں، دیکھی ہوئی چیز زیادہ کیچ کرتے ہیں۔ یہ فطرت ہے بچوں کی۔ لہٰذا جو بچے اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، جو بچے گھر میں نماز کے عادی دیکھتے ہیں، وہ ممکن نہیں کہ ان کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے۔ یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کا ماحول بہت زیادہ بزنس والا ہو تو پھر بچے کی زندگی بزنس کا کیپٹل بن جاتی ہے۔ بچہ نہیں ہے بلکہ بزنس کا کیپٹل ہے۔ کہاں لگائیں گے؟ جہاں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس فکر اور اس تربیت کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ بچہ رشد نہیں پائے گا، بڑا ہو جائے گا غیر رشید ہی رہے گا۔ اگر رشد ہوا تو ایک خاص فیلڈ میں ہوگا، جو قومی ضروریات ہیں قومی اعتبار سے اس کے اندر رشد نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں قوم میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ سیلفش ہوتے ہیں، ان کو خالی مشین کی طریقے سے صبح آفس جانا ہے، کام کرنا ہے، شام کو آنا ہے، ہفتے میں مہینے میں اپنا حساب کتاب کرنا ہے۔ آج حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بعض جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں پہ ساری بات بزنس کی بنیاد پہ ہے کہ یہ کرو یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا، ساری بات لینے والی ہے، تو وہاں دینے پہ کہاں راضی ہوگا یہ؟ لہذا قربانی پہ تیار نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ قوم کہ جس کے اندر ذکر کربلا ہے اس کے اندر قربانی کم ہو گئی، قربانی پہ تیار نہیں ہے بس، اس لیے کہ تربیت غلط ہوئی۔ تو جب تربیت غلط ہوتی ہے تو پھر قربانی میں مشکل ہوتی ہے، قومی ایکٹیویٹیز میں مشکل ہوتی ہے، سوشل ایکٹیویٹی۔ الحمدللہ آپ کے یہاں سوشل ایکٹیویٹی اچھی ہے، ہمارے بچے اور جوان بہترین ایکٹیویٹی انجام دیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا جلوس میں بہترین منظم اور سسٹمیٹک تھا۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور انشاءاللہ توفیق ہو کہ اس میں اور جو مزید اصلاح ہو سکتی ہیں ان میں اصلاح کرے، تاکہ بہتر سے بہتر میسج لوگوں تک پہنچا سکے وہ جلوس، جتنا زیادہ ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پیغام سرکار سید الشہداء کا پہنچانا ہی ہماری ذمہ داری ہے، خود عمل کر کے، البتہ خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ لہٰذا پھر وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں، اجتماعی چیزوں میں، ان چیزوں میں پھر وہ پیچھے ہوتا ہے، قربانی نہیں دیتا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ اگر یہ تربیت کا اثر فیملیز پہ پڑتا ہے تو یہی تربیت کا یا لیڈر کا اثر قوموں پہ پڑتا ہے، یہی لیڈرشپ کا اثر قوموں پہ پڑتا ہے۔ پھر اسی لیے قوم اسی طریقے سے بنتی۔ ہماری قوم اس سسٹم کی قوم ہے کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد ہم کسی اعتبار سے کسی سے کم نہیں، یہ سسٹم ہے۔ ہم آپ کو مثال دیں اس کی، ایک مثال تاریخ سے دیں گے اور ایک مثال ابھی کی دیں گے، 2 مثالیں دیتے ہیں۔ جس وقت یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے، جناب زینب خاتون ہے، اسیر، لیکن اگر جناب زینب بول رہی تو یزید ڈر رہا ہے، امام سجاد بول رہے ہیں تو یزید ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ یزید حاکم ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، پورا خزانہ اس کے پاس ہے، پوری فوج اس کے پاس ہے، جو لوگ تماشائی ہیں ان کو اس نے بلایا ہے، اس کے لوگ، سارا ماحول اس کے مطابق ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ڈر رہا ہے۔ کیوں ڈر رہا ہے یزید؟
اس لیے کہ یزید جس سسٹم کو فالو کر رہا ہے وہ سسٹم ناقص ہے، لہٰذا یہ پیسے اور حکومت اور ان چیزوں کی بنیاد پہ اس کے اندر قوت و پاور نہیں پیدا ہو سکتا۔ جس سسٹم پہ ثانیہ زہرا چل رہی ہے یہ سسٹم کمپلیٹ ہے، پیسہ نہ بھی ہو تب بھی یہ پاورفل ہوگا، حکومت نہ ہو تب بھی پاورفل ہوگا، فوج نہ ہو تب بھی پاورفل ہوگا۔ یہ سسٹم کا کمال ہے۔ یہ ہو گئی مثال ہسٹری سے، تاریخ سے۔ اب آئیے آج کی مثال لیں، نہ کہیے گا کہ یہ پولیٹیکل گفتگو ہے، کیونکہ مثال لیں گے تو بہرحال کسی ملک سے ہی متعلق ہوگی۔ آج کیا وجہ ہے؟ ایران کہتا ہے کہ ہم کو آئٹم بم نہیں بنانا، ہمارے اعتبار سے شرعاً جائز نہیں، کیونکہ اس سے انسانیت کا نقصان۔ ہم امن پسند ہیں، امن کا پیغام دینے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، آئٹم بم نہیں بنائیں گے، اور نہیں بنایا اس نے۔ رہبر نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہمارے یہاں آئٹم بم نہیں، ہم نہیں بنائیں گے، تو ختم۔ کیونکہ ہماری قوم میں تو ہمارے جیسے بہت سے ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو رہبر ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ بونوا نے بات میں بات آ گئی، ایک بات عرض کرتے چلے۔ قم میں ایک بہت بزرگ عالم دین آیت اللہ حسن زادہ آملی، شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، نہیں جانتا ہو تو آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے ان کو، آیت اللہ حسن زادہ آملی، بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت۔ اگر یہ شیعہ نہ ہوتے، ایران میں نہ ہوتے، تو دنیا میں بڑا ان کا ڈھنڈورا ہوتا ہو بہت، لیکن چونکہ یہ اس میں ہے لہٰذا وہ ایک تعصب کا بھی شکار۔ بہت سارے علوم کے ماہر ہیں۔ انہوں نے آغا خامنائی کے لیے کہا ہے کہ یہ انسان کامل، کمپلیٹ انسان ہے۔ انسان کامل ایک اصطلاح ہے اخلاق و فلسفے کی اور عرفان کی، جو علماء یہاں جانتے ہیں۔ یہ انسان کامل کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک ان سے ایک بھی مکروہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک بھی مکروہ۔ کس کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ جو کہہ رہا ہے وہ خود بہت بڑی شخصیت ہے، جذبات میں بات نہیں کہی جا رہی۔ لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے آئٹم بم نہیں ختم بات، اور واقعی نہیں، کیونکہ بات یقین۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جو اپنے کو پاورفل، سپر پاور سب کچھ سمجھتے ہیں، آئٹم بم بھی بنا لیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ ایران سے ڈرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ سوچنے کی چیز ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کیوں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ جس کے پاس اتنے زیادہ اسلحے نہیں ہیں، جس کی اسلحے کی فیکٹری دنیا میں اسلحے اتنا زیادہ ایکسپورٹ نہیں کرتی ہے، جو اپنی ملٹری پہ اتنا زیادہ خرچ نہیں کرتا ہے، یعنی اس طرح کے پاور نہیں ہے، سب کے سامنے بہت بعد کی حکومت بنی ہوئی ہے، ان سب کے ساتھ آئٹم بم نہیں ہے، وہ نہیں ڈر رہا ہے کسی سے، وہ نہیں ڈر رہا ہے۔ ڈر کون رہا ہے؟ جو اپنی ملٹری پہ اچھا خاصا بجٹ خرچ کرتا ہے، آئٹم بم ہے، سب کچھ ہے، وہ ڈر رہا ہے اس سے۔ کیوں؟ سوچئے، کیا یہاں پہ ہم کو درس کربلا نظر نہیں آتا ہے؟ کیا یہ دربار یزید کا منظر نظر نہیں آتا ہے ہم کو؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، آج تو ایران بہت ترقی کر گیا۔ جب آزاد ہوا تھا، عراق کا حملہ ہوا تھا، اور جس حملے کے نتیجے میں کافی ایران کو لڑائی کرنی، اس وقت بھی نہیں ڈرتا تھا، اس وقت بھی نہیں ڈرتا تھا۔ وہ کون سا پاور ہے کہ جس کی وجہ سے آئٹم بم اور ایسے اسلحے نہ ہونے کے باوجود بھی ایران نہیں ڈر رہا ہے؟ اور وہ کون سا نقص ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا سارا انتظام کر کے بھی دوسرے ڈر رہے ہیں؟ آپ بتائیے کیا؟ اگر یہ چیز سوائے سسٹم اور لیڈرشپ کے کوئی اور چیز دکھ جائے تو بتائیے ہم کو آپ۔ جو کمپلیٹ سسٹم، نظام کوئی اور چیز نہیں ہے، یہی قرآن جو ہمارے آپ کے گھر میں، فرق اتنا ہے کہ ہم صرف ہوا لے کے یا اس کا ٹیکسٹ پڑھ کے رکھ دیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے قانون پہ عمل کیا کرتے ہیں۔ قرآن کے عمل میں طاقت ہے، قرآن سسٹم ہے، کتاب قانون ہے، قانون کی اصول کی کتاب ہے۔ یہی سسٹم، یہی لیڈرشپ اتنی پاورفل ہے کہ ان کے پاس اسلحے کم ہیں لیکن یہ نہیں ڈر رہے ہیں۔ یہ طاقت اہل بیت کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ طاقت کربلا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ کربلا میں 30,072 سے ڈر رہے تھے،
توجہ فرمائیں، یہ داستان ایک دو جگہ کی نہیں، یہ داستان ہر جگہ کی ہے. جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ایک کمپلیٹ سسٹم، پرفیکٹ لیڈرشپ ملے گی، اس سے پوری دنیا ڈرے گی. اگر اپنے آپ کو پاورفل بنانا ہے، انسان پاورفل عہدے سے، مال سے، ملٹری سے، ان سے طاقت، دوستی، اس سے نہیں بنتا ہے پاورفل. انسان پاورفل انسانی ویلیوز سے بنتا ہے، انسان پاورفل اپنے کردار، کریکٹر سے بنتا ہے، انسان پاورفل اپنے اصولوں سے بنتا ہے، اپنے سسٹم سے بنتا ہے، صحیح لیڈرشپ سے بنتا ہے. یہ لیڈرشپ انسان کو پاورفل بناتی ہے. اب آئیے ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو شکوہ جو لیڈرشپ کے لیے شکوہ کیا، امام کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس کے متعلق بھی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم وضاحت کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت رعن مثل یزید. کلمہ استرجاع پڑھا کہ جو عام طور سے مصیبت یا موت کے وقت پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہا اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا. لفظ رعین استعمال کیا. رعین کے معنی چرواہے کے ہوتے. کیوں چرواہا کہا؟ ہمارے جیسا آدمی تو نہیں غصے میں آ کے کسی کو کچھ کہہ دے، ہوتا نا بعض اوقات، ارے وہ انسان تھوڑی ہے، حیوان ہے. امام نہیں ہے کہ جذبات میں ایسے کسی کو حیوان کہہ دے. چرواہے کے پیچھے ریزن ہے. یہ لفظ چرواہا بتا رہا ہے کہ امام یزید کی لیڈرشپ پہ اعتراض کر رہا ہے. جو انسانوں کو لیڈ کرتا ہے، لیڈر ہوتا ہے انسانوں کا، اس کو قائد کہتے ہیں. جو حیوانوں کا لیڈر ہوتا ہے اس کو رائن کہتے ہیں، چرواہا. چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ چرواہا اپنے پاور سے، جو اس کے پاس وہی تو پاور ہے نا، اس کا لاٹھی جو اس کے ہاتھ میں، بہت بڑا پاور تو نہیں اس کے پاس، بندوق لے کے تو نہیں چلتا ہے وہ. جو اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے اپنے جانوروں کو ہکاتا ہے، ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ. ایک چرواہا کیا کرتا ہے؟ چرواہا جانوروں کے رہنے اور کھانے کا انتظام کرتا ہے، صرف مادیات کی ضروریات پوری کرتا ہے. کبھی چرواہا اپنے جانوروں کی تربیت بھی کرتا ہے، ان کو انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ رائن، چرواہے کا ہے. قائد کی کیا ذمہ داری ہے؟ قائد کی ذمہ داری ہے کہ جو ضروریات ہیں اس طرح کی مادی، اس کے علاوہ انسانوں کی روحانی ضروریات بھی پوری ہونی چاہیے. اب اگر کوئی ایسا قیادت کی جگہ پہ آ جائے کہ جس کو انسانی ویلیوز نہ معلوم ہو اور وہ انسانوں کو بھی حیوانوں کی طریقے سے فیس کرے، تو امام کی نگاہ میں وہ قائد نہیں ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے. اس لیے امام نے کہا، یوں ہی نہیں کہا، چرواہا ہے. قائد کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کی خالی دال روٹی اور مکان اور اس طرح کی صرف مادیات. آج دنیا کی اکثر قیادت کیا کرتی؟ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام میں بھی ہے یہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، صدقہ دو، جس کے مکان، سب کچھ ہے. لیکن یہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم اسلامی ویلیوز ہیں. اس لیے کہ صدر اسلام سے آج تک، بالخصوص کربلا میں، کربلا والوں نے کھانے کی قربانی دے دی ہے لیکن انسانی ویلیوز کی قربانی نہیں دی. جان کی قربانی دے دی ہے لیکن ایمان کی قربانی نہیں دی. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی قربانی ممکن ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کی قربانی ممکن نہیں ہے. یہی شعور لیڈر کے اندر ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کس پہ قربان ہو سکتی ہے. چھوٹی چیز بڑی پہ قربان ہوتی ہے، بڑی چیز چھوٹی پہ نہیں قربان ہوا کرتی. اگر خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جائے تو انسان مال کو قربان کر کے بچے کو بچا لیتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ انسان کے پاس مال کم ہو جائے تو بچے کو قربان کر کے مال لے لے. کبھی ہوا ایسا؟ چھوٹی چیز بڑی چیز پہ قربان ہوتی ہے. جن لوگوں کو انسانی ویلیوز نہیں معلوم ہے وہ قیادت کے فرائض نہیں انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تو معلوم ہی نہیں. تو بچے کا حشر، بچے کے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، دوسرے ہاتھ میں، مثال کے طور پہ اگر گولڈ ہے، کوئی باہر جا کے اس سے پوچھے گا بیٹا ان دونوں میں سے ایک دے دو، کیا دے گا بچہ؟ گولڈ دے گا، چاکلیٹ نہیں دے گا کبھی. اس لیے کہ اس کے اندر رشد نہیں ہے. وہ بڑی چیز کو چھوٹی پہ قربان اور خوش ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی چاکلیٹ بچا لی. آج کے اکثر قائدین کی یہی مثال ہے کہ وہ گولڈ قربان کر کے چاکلیٹ بچا رہے.
یہ شعور کربلا نے بتایا، یہ ہماری قیادت میں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج جو ہمارے درمیان قیادت پائی جاتی ہے، اس نے انسان کو اس کی ویلیوز لا کے واپس کی۔ لہٰذا ان ویلیوز کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت فاسٹ ہماری قوم آگے کی طرف بڑھی۔ ہم تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ ان تفصیلوں میں جائیں تو بہت سارے لیکچر اس پہ ہو جائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ آج دنیا کے تمام میڈیا ان لوگوں کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے جو مثلا انٹرٹینمنٹ اور ان چیزوں میں زیادہ ہے۔ اس کا اسلامی انسانی ویلیو کے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہاں جہاں ایک پرفیکٹ قیادت ہو، وہاں ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جس کا تعلق انسانی ویلیوز سے ہو۔ اور جب قیادت پرفیکٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آس پاس والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر مثال دیں ہم وہی گھر سے، جن گھروں میں گھر کا لیڈر اچھا ہو، گھر کی تربیت اچھی ہوتی ہے، اس اچھی تربیت کا اثر پڑوسیوں پہ بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے، کسی نے پوچھا کہ مولا گھر دیکھنا ہے کیا کریں؟ کہا پہلے جا کے پڑوسیوں کو دیکھو پھر گھر کو دیکھنا۔ پڑوسی اچھے ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے، پڑوسی برے ہوتے ہیں تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر گھر میں انسانی ویلیوز ہیں تو یہ انسانی ویلیوز پھر قید نہیں رہتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے کہ مادیات قید ہو جاتے ہیں، مال دنیا قید ہو جاتا ہے، لیکن انسانی ویلیوز قید نہیں ہوتے ہیں، پھر یہ بڑھتے ہیں آگے اور یہ اس طریقے سے دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج اتنے بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں لوگوں کو یکبارگی اپنے حقوق، اپنے ویلیوز کہاں سے معلوم ہو گئے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ اسی پرفیکٹ قیادت کی دین ہے کہ جس نے جب اپنی ملت کو، اپنی قوم کو رشد دیا تو اتنا رشد دے دیا کہ ہماری قوم بھی سمجھدار ہو گئی اور آس پڑوس کے ملکوں کی قوم بھی سمجھدار ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باطل طاقتوں کو دنیا تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں بوکھلا گئی ہیں وہ طاقتیں، پاگل ہو گئی وہ طاقتیں، پریشان ہو گئی ہیں وہ طاقتیں، اور اس بوکھلاہٹ کی بنیاد پہ آج وہ غلطی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جب لیڈرشپ پرفیکٹ ہو، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے لہٰذا اپنی بات بھی تیزی سے بڑھائیں۔ جب لیڈرشپ پرفیکٹ ہوتی ہے تو پھر وہ مقصد تیزی سے بڑھتا ہے۔ جب یہ مقصد تیزی سے بڑھتا ہے تو مخالفین پھر دشمنی کو اتراتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مرجعیت بالخصوص رہبر معظم کی مخالفت بہت ہو رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات قوم کے کچھ جوان آ کے کہتے ہیں، آپ نے تو الحمدللہ ایسے افراد نہیں ہوں گے کیونکہ ہم کو ملے بھی نہیں ابھی تک 10 دن میں، ہر طرح کے لوگ تقریباً ملے ہیں، ایسے نہیں ملے الحمدللہ، لیکن بعض اوقات ہماری قوم کے لوگ آ کے کہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کو بھی پرابلم ہے رہبر سے، اور ہماری قوم کے جوان کو بھی پرابلم ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ان کے راستے پہ چل رہے ہو یا وہ تمہارے راستے پہ چل رہے ہیں۔ سوچنے کی چیز ہے۔ کیوں؟ تھوڑا اتنا تو انسان کو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ اس کو یہ تو معلوم ہو کہ کون سا راستہ دشمن کا ہے، کون سا اپنا ہے۔ تاریخ سے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دشمن کے راستے پہ چلنے والا بہرحال گمراہ ہے۔ تو اگر اسلام دشمن طاقتوں کو رہبر کھل رہے ہیں اور رہبر کی مخالفت کر رہے ہیں تو حد اقل قوم کے افراد کو پہچان جانا چاہیے کہ کم سے کم یہی تو وہ انسان ہے کہ جس سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، تبھی تو وہ جل رہے ہیں۔ اتنا حد اقل وہ شعور نہیں ہے کہ ویلیوز کو پہچانے، تو حد اقل دشمن کو ہے نہیں۔ لوگ دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں اور دشمنوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہیں بھی آپ جائیے اور کسی کو پہچاننا ہو تو اس آدمی کے دوست کو دیکھیے، کیونکہ انسان کا جو ہوتا ہے وہ دوست ہم مزاج ہوتا ہے اور دشمن مخالف مزاج کا ہوتا ہے۔ جو دشمن ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اور اس کے بیچ میں فرق ہے، اور جو دوست ہو سمجھ لیجئے کہ یہ کامن۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو آج کے وقت کے یزید ہیں، اگر وہ ہمارے رہبر کے دشمن ہیں تو اس کا مطلب کہ یہاں حسینیت کی کچھ صفات پائے جاتے ہیں۔ اتنا شعور تو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ فائدہ دشمن کب اٹھاتا ہے؟ جب شعور پست ہوتا ہے، شعور کی پرابلم ہوتی ہے، رشد نہیں ہوتا ہے اس وقت۔
یہاں پہ ہم ایک حدیث اور ایک پوائنٹ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے، وقت بالکل نہیں رہ گیا ہے، کچھ باتیں تھیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات اگر نہ عرض کی جائے تو شاید حق انسانیت بھی ادا نہ ہو پائے. بار بار یمن پہ حملہ ہو رہا ہے اور پھر حملہ ہوا، پھر حملہ ہوا ماہ محرم الحرام میں مسلمانوں کے ذریعے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، کیسے وہ حیوان صفت لوگ پبلک کو مار رہے ہیں. نہ کہتے ہم اگر ہمارے سامنے یہی درس کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا یہ قول نہ ہوتا. امام حسین کا نام ہے، دیکھ لکھ آپ رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں، بہت جلدی صرف ترجمہ پیش کر دیں. آپ نے سنا ہے بارہا اس حدیث کو کہ جو بھی کسی ایسے حاکم کو دیکھے کہ جو ظالم حلال خدا کو حرام میں اور حرام خدا کو حلال میں تبدیل کرتا ہو، سنت رسول کے خلاف کام کرتا ہو، لوگوں کے درمیان گناہ سے کام لیتا ہو، اگر کوئی جو دیکھنے والا ہے، اگر دیکھنے والا اپنے قول سے یا فعل سے یعنی اپنی بات سے اور اپنی ایکٹیویٹی سے اس کی مخالفت نہ کرے تو خدا کو حق حاصل ہے کہ جہنم میں جہاں اس حاکم کو بھیجے گا وہیں اس خاموش رہنے والے کو بھیجے گا. یہ سرکار سید الشہداء نے رسول سے نقل کی یہ حدیث. کیا مطلب؟ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا پرابلم، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. یہ رسول کا وعدہ ہے. یہ تھوڑی کہا کہ نماز نہ پڑھتا ہو، نہیں، سب کچھ کر رہا ہے، نماز، دعا، عبادت، قراءات، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا نہیں کیا؟ ظالم حاکم کو دیکھا اور اپنی بات سے یا اپنے فعل کام سے اس کی مخالفت نہیں کی. خدا کیا کہتا ہے؟ جہاں پہ اس ظالم حاکم کو بھیجیں گے وہیں اس کو بھی بھیجیں گے. بہرحال ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف بولنا یہ درس کربلا. بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی. شب عاشور ہے، اگر آج بھی ہم درس کربلا نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کی اہم ترین شب ہے. حد اقل کچھ اور سمجھ کے نہ لیں تو امام حسین علیہ السلام کی وصیت سمجھ کے لے لیں. آدمی مرتے وقت کچھ وصیت تو کرتا ہے، اور عام آدمی بھی وصیت کر دے تو لوگ اس کی وصیت کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نہیں، کچھ ہوا ہو نہ ہوا ہو، دیکھ لیے، وصیت پہ عمل کر لو. سرکار سید الشہداء جب سے موت کے لیے آپ نے گھر سے قدم نکالے ہیں، اگر ہم ان جملات کو امام حسین کی وصیت سمجھ کے اس پہ عمل کر لیں تو یقین مانیے امام حسین کے اندر تو تبدیلی نہیں ہونے والی، ہم تبدیل ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، ہماری قوم تبدیل ہو جائے گی. شب عاشور ہے، ہم طے کریں کہ ہم کو اپنی زندگی، یہ عاشور لوگوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے. یہ عاشور لوگوں میں تبدیلی ہے. روز اول جو ہم نے بات کہی تھی اگر یاد ہو، یہ صرف امام باڑے کی دیواروں کو تبدیل کرنے نہیں آیا، انسانوں کو، عزاداروں کو تبدیل کرنے آیا. فیصلہ کیجئے کہ 10 دن میں سننے کے بعد ہم کیا تبدیل ہوئے، بہتری کی طرف گئے کہ نہیں گئے، ورنہ ہم کو ان مجالس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اس وقت کا بھی حساب دینا پڑے گا، ان تعلیمات کا حساب دینا پڑے گا، اسلام کا حساب دینا پڑے گا، کربلا کا حساب دینا پڑے گا، شہدائے کربلا کے خون کا حساب دینا پڑے گا. اگر امام حسین نے پوچھا کہ ہم نے اپنے علی اکبر کو کیوں قربان کیا تھا تو کیا ہوگا ہمارے پاس جواب؟ ہم نے اپنے قاسم کو کیوں قربان کیا تھا تو کیا ہوگا ہمارے پاس جواب؟ بس عزیزان محترم، چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام. شب عاشور وہ شب ہے کہ جس میں ہر ناصر شہادت کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے تاکہ امام حسین پہ اپنے آپ کو قربان کر سکے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر سکے. جہاں سب تیار ہو رہے ہیں وہاں ایک روایت میں ہے کہ سرکار سید الشہداء نے ایک خیمے میں اپنے سارے انصار اصحاب
اقربا کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ فوج اشقیہ ہمارے خون کی پیاسی ہے، ہم اپنی بیعت تم پہ سے اٹھائے لے رہے ہیں، تم کو اجازت دیتے ہیں، تم چاہو تو اس شب کی تاریکی میں یہاں سے دور چلے جاؤ، اپنی جان کو بچا لے جاؤ، ہمیں کوئی تم سے شکوہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، روایت لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ اقارب نے کھڑے ہو کے سب سے پہلے جناب عباس نے کہا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نرغہ عادہ میں چھوڑ کے ہم چلے جائیں واپس؟ عزیزو، ایک جملہ ذہن میں آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہہ دیں اے مولا، جس عباس کو آپ کی نصرت کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہو وہ عباس آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اقارب کے بعد انصار میں مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے، اے مولا اگر ہم کو بار بار قتل کیا جائے، آگ لگا کے ہماری راکھ کو اڑا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو پھر بھی ہم اپنے آپ کے اوپر اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسے جملے سننے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے اصحاب کو دعا دی، شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے کہا تھا کہ جیسے اصحاب ہمیں ملے ہیں ویسے نہ بھیا کو ملے ہیں نہ بابا کو ملے ہیں۔ عزیزان محترم، شب عاشور یہ وہ شب ہے کہ جو شہداء کی آخری شب ہے۔ ہاں عزیزو، ہم لوگ تو ایک مرتبہ سوچتے ہیں کہ نہیں معلوم اگلے سال کوئی زندہ رہے کہ زندہ نہ رہے، لیکن شب عاشور میں قاسم کو معلوم تھا کہ کل ہمارا آخری دن ہے، یہ شب ہماری آخری شب ہے۔ علی اکبر کو معلوم تھا کہ یہ شب ہماری آخری شب ہے۔ ہاں عزیزو، اگر آپ خیام کا جائزہ لیجئے تو زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، اے بچوں کل اپنے ماموں پہ سب سے پہلے جان دینا۔ ایک خیمے میں جناب عباس اپنے بھائیوں کو لے کے بیٹھے ہیں کہ دیکھو کل حسین پہ جان دینے میں تاخیر مت کرنا۔ ایک خیمے کا یہ حشر ہے کہ لوگ شجاعت کی باتیں کر رہے ہیں، انصار ایک دوسرے سے شجاعت کی باتیں کر رہے ہیں کہ کل ہم کو جان دینا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، شب عاشور میں بہت سارے واقعات ہوئے، ایک واقعہ بس اور اس کے بعد مصیبت کی طرف، شہادت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ عزیزو، ایک روایت میں ہے کہ سرکار سید الشہداء امام سجاد کے خیمے میں آئے، امام سجاد بیٹھے ہوئے تھے، امام کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، اس اشعار سے محسوس ہوا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ جناب زینب وہاں موجود تھیں، جب جناب زینب نے ان اشعار کو سنا تو ایک مرتبہ زینب تڑپ گئیں، بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ امام حسین اپنی بہن کو ہوش میں لائے، سنبھالا، کہا اے بہن صبر کرو، ہم تمہیں صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ابھی زینب نے ان مصائب کا اندازہ لگایا، زینب تڑپ گئی اور حسین نے بڑھ کے زینب کو سنبھال لیا، زینب کو سمجھایا، اے حسین آپ کی شہادت کے بعد جب زینب ان مصائب کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گی تو کون زینب کو سنبھالنے والا ہوگا، کون زینب کو سمجھانے والا ہوگا، کون صبر کی تلقین دینے والا ہوگا۔ ہاں عزیزان محترم، لیجئے صبح عاشور نمودار ہوئی، عزیز و اقارب نے میدان میں جانا شروع کیا، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ حسین میدان کربلا میں یک و تنہا ہے، حل من ذابن کی آواز بلند کی، حل من ناصرن کی آواز بلند کی، گھر خیمے سے کوہرام برپا ہوا، حسین در خیمے پہ آئے، اے ام کلثوم لاؤ ہمارے لاڈلے کو ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ جناب ام کلثوم گہوارے سے جناب علی اصغر کو لے کے آئیں، لا کے امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ بچہ بھاگ کی آغوش میں آ گیا، حسین نے بچے کو آغوش میں لیا، کہا جا کے پانی کا سوال کرتے ہیں، شاید فوج اشقیاء اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دے۔ عزیزو، حسین اپنے آغوش میں 6 مہینے کے بہت ہی پھول جیسے بچے کو لے کے فوج اشقیاء کے سامنے آتے ہیں۔ بس چند جملے عزیمت تمام آنے کے بعد ایک عجب بات کہتے ہیں کہ یہ فوج اشقیاء، اگر تمہارے سارے ہمارے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ بچہ کہ جو پیاس سے تلظہ کی منزل میں پہنچ گیا۔ اس لفظ کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ عربی عبارت میں یہ لفظ ایک الگ مفہوم کو رکھتا ہے۔ امام حسین نے اس بچے کی پیاس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ تلظہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بس ہم مثال سے بتا دیتے ہیں کہ پیاس کے کس مرحلے کو تلظی کہتے ہیں۔ اگر آپ کبھی مچھلی کو پانی سے الگ کیجئے تو جب مچھلی پانی سے الگ ہوتی ہے تو پہلے زمین سے اچھلتی ہے اور پھر زمین پہ گرتی ہے، اسے تلظہ نہیں کہتے عربی میں۔
اسے تلزہ نہیں کہتے، عربی میں ہے جب مچھلی اور نروس ہو جاتی ہے تو کبھی اپنا سر اٹھاتی ہے، کبھی دم اٹھاتی ہے۔ یہ بھی مرحلہ تلزہ کا مرحلہ نہیں ہے۔ جب مچھلی ایک دم ادمری ہو جاتی ہے، جسم میں جان نہیں بچتی ہے، تو کبھی اپنے ہونٹوں کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ عربی عبارت میں اس منزل کو تلزہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا، اے فوج جفاکار، ہمارا یہ ششماہا بچہ تلزہ کی منزل میں ہے، کبھی ہونٹوں کو کھولتا ہے، کبھی بند کرتا۔ اب سوچیں، کوئی ایسا چھوٹا موٹا مرحلہ نہیں تھا کہ یوں ہی فوج اشقیہ ہونے لگی۔ یہ ماحول دیکھا تو ایک مرتبہ ایک بار پسر سعد نے حکم دیا، اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہو، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ کوئی اتنا ہی بڑا تو مرحلہ تھا کہ جو 3 بھال کا تیر حرملہ نے چلے کمان میں جوڑا۔ ہاں عزیزان محترم، ادھر سے حرملہ کا تیر چلا حسین کے آغوش میں 6 مہینے کا پیاسا بچہ کہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، گلے میں تیر لگا، گلے میں تیر لگا۔ راوی اس تیر کے زخم کو نہیں بتا پائے، لیکن ہاں عزیزوں جناب رباب کے الفاظ نے اس کو بتایا ہے۔ عزیزوں، گلے میں تیر لگا، گلے سے خون بہنا شروع ہوا، حسین نے خون کو اپنے چلو میں جمع کیا، آسمان کی طرف بلند کیا، بچے کو لے کے خیمے کی طرف۔ سوچے حسین کا کیا عالم ہوگا۔ بچے کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ اس بچے کو پانی پلائیں۔ 6 مہینے کے بچے میدان کے سپاہی نہیں ہوا کرتے۔ عزیزو، حسین لاش اکبر کو خیمے تک پہنچا کے آئے ہیں، حسین نے قاسم کے لاشے کو پہنچایا ہے، لیکن یہ سپاہیوں کے لاشے تھے۔ اب اس ٹائم حسین 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو لے کے جا رہے ہیں۔ در خیمے پہ پہنچے، سکینہ آگے بڑھی، اے بابا کیا بھائی نے پانی پی لیا؟ اب جو دیکھا گلے سے خون جاری ہے، بچہ خون میں لت پت ہے۔ اے رباب، لا اپنی امانت واپس۔ خدا ان آوازوں پہ رحم نازل کرے۔ بس 2 جملے اور زحمت تمام۔ اے رباب اپنی امانت واپس لے لو۔ ہاں عزیزو، ہم نے وعدہ کیا تھا نا، راوی نہیں بیان کر پایا کہ اس تیر نے کیا علی اصغر کے ساتھ کیا، لیکن جب رباب نے دیکھا، اے میرے والی و وارث، کیا اس سن کے بچے بھی نظر کیے جاتے ہیں؟ عزیزو، حیوان ذبح ہوتا ہے، جب بڑا حیوان ہو اسے نظر کیا جاتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، 3 بال کا تیر رباب کی نگاہوں کے سامنے، ایک کان سے دوسرے کان تک زخم۔ رباب نے اپنے بچے پہ صبر کیا۔ انا للہ و انا الیہ